مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ، بفضل اللہ تعالی و بعون جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 13 ہے، اور ہمارے زیر مطالعہ احادیث 4913 سے 4924 انشاءاللہ حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ تو آتے ہیں آج کے اس سبق کے حوالے سے اصل احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون سا باب البر والصلہ، غالباً کتاب الآداب کے ضمن میں جو ہمارے پاس چیپٹر ہے، اس ضمن میں باب البر والصلہ، حسن سلوک اور صلہ رحمی کے بارے میں، اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک اور جو اپنے تعلقات والے یا خاص طور پر رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کے سلسلے میں یہ حدیث ہمارا احادیث اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آتے ہیں پہلی حدیث کی جانب، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، حدیث ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قالت کہتی ہیں کہ قدمت علیہ امی، کہ آئیں میرے پاس میری ماں، وہیہ مشرکۃن، اس حال میں کہ وہ مشرکہ تھیں، مشرک ابھی ایمان نہیں لائی تھیں، فی عہد قریشن، قریش مکہ کے ساتھ جو رحمت للعالمین کا عہد تھا، صلح نامہ یا صلح کا جو ٹینور تھا وہ چل رہا تھا، وہ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی، تو طرفین میں یہ کچھ دیر کے لیے امن بپا ہوا، جنگ بندی ہو گئی، تو دونوں فریق جو ہیں وہ اطمینان، دونوں خاص طور پر اہل ایمان مدینہ کے وہ مطمئن ہوئے۔ تو اس دوران ہی یہ جو تھیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں، وہ بھی ہلکا بگوش اسلام نہیں ہوئی تھیں، تو وہ آئیں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ میں۔ تو اس وقت کہتی ہیں اپنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی قدمت علیہ، کہ بے شک میری ماں وہ میرے پاس آئی ہیں، وہی راغبتن، تو وہ کیا رغبت رکھتی ہیں، کیا مطلب کہ وہ اپنی بیٹی سمجھ کر وہ میرے پاس آئی ہیں تاکہ میں اپنی بیٹی سے ملوں، اور جو اداسی تھی یا جو دوری تھی اس میں اپنا جو اداسی کا بوجھ ہے وہ ہلکا کروں، اور پھر وہ مجھ سے بھی توقع رکھتی ہے کہ میں اس کی ریسپیکٹ کروں، اور وہ میرے ساتھ ماں کا سا برتاؤ، یعنی جو بیٹی ماں کے ساتھ کرتی ہے اس طرح کا وہ رکھے کرے۔ افا حاصل ہوا، تو کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے دین پہ نہیں ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، صلی ہا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا برتاؤ کرو، اس نے سلوک کرو۔ تو عزیز طلبہ، یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ قریش مکہ سے حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس دوران وہ مدینہ آئی تھیں، اور حدیث اعلیٰ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کافر والدین جو ہیں ان سے بھی اولاد کو صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ یہ ہمارا دین اس بات کی جو ہے وہ تربیت دیتا، اور اس بات کے بارے میں ہمیں انگیخت دلاتا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 4914، وعن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر بن عاص، یہ جو رضی اللہ عنہ، وہ عبداللہ بن عمر ہیں، دونوں باپ بیٹا جو کہ صحابی تھے، اور عمر بن عاص
یہ اکیلے صحابی ہیں۔ انوان عمر بن العاص سے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان آل ابی فلان، ان کے بے شک فلاں، ان آل ابی فلان، ان کے بے شک فلاں بنو فلاں، جی جی، ابو فلاں جو ہیں یعنی فلاں قبیلے والے، ان آل ابی فلاں لیسوا لی باولیاء، وہ میرے دوست یا حمایتی نہیں ہیں۔ ان آل ابی فلان اصل میں تھا ابو فلان، یعنی فلاں قبیلے کے لوگ، ابو فلان، تو فلاں جو ہیں وہ بے شک فلاں جو ہیں قبیلے کے، لیسوا لی باولیاء، وہ میرے نہ اولیاء ولی ہیں، نہ دوست ہیں، نہ حمایتی ہیں۔ انما ولی اللہ، بے شک میرا اصل تو ولی جو ہے، انما حسر کے لیے ہے، میرا اصل تو ولی جو ہے، دوست ہے، وہ اللہ ہے، ولی اللہ، وصالح المومنین، اور اہل ایمان کے جو صالحین ہیں، وہ صالح مومن نیکوکار۔ ولاکن لہم رحم، لیکن یہ جو آل فلاں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ابو فلاں کی جو آل ہے، ان کی جو اولاد ہے، ولاکن لہم رحم، ان کے لیے ایک رشتہ داری ضرور ہے میرے ساتھ، میرے ساتھ ان کی ایک رشتہ داری یا تعلق ضرور ہے، واسطہ ہے، ابو الحا بے بلالحا، تو جسے میں ابو الحا بے بلالحا، جسے میں مطلب اس رشتہ داری کی تری کو اس کے ساتھ تر رکھوں گا۔ اصل میں تھا بالالن، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے تری، کوئی چیز تر ہونا، خشک کے اپوزٹ ہوتا ہے، ڈرائی چیز ہوتی ہے نا تو اس کے اپوزٹ ہوتی ہے چیز، نمی والی چیز، تر چیز، تو یہ ہے بالالن، تو بے بلالحا، لیکن میں یہ جو تری ہے یعنی رشتہ داری ان کے ساتھ جو ہے، اس کو میں اس رشتہ داری کے ناطے تار رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ ان کے ساتھ واسطہ رکھوں گا صرف اس حد تک کہ وہ رشتہ دار ہیں، قطع تلقی نہیں کروں گا، دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ لین دین وہ رکھوں گا، لیکن بقیہ جو اہل ایمان ہیں اصل میں وہی میرے اپنا حمایتی اور دوست اور میرے ساتھی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اصل تو اللہ ہے، انما ولی اللہ۔ تو یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو مجمل ذکر کیا کہ آل ابی فلاں، یعنی ابو فلاں کی جو اولاد ہے، ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اس کو واضح کلیئر نہیں کیا کہ فلاں لوگ ہیں، تو یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھی نہیں۔ تو وہ کون شخص تھا؟ یعنی ابو فلاں اور اس کی آگے اولاد، وہ کون لوگ تھے؟ تو اس کو متعین کرنا اور قرید کرنا یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دین کی اتنی ضرورت ہے کہ دین پہ عمل نہیں ہوگا۔ بس اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو تعلق رشتہ داری کا ہے اس کو واضح کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق رہے گا، باقی اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی ارا و رسم نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لہذا اس بارے میں کوئی محنت کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تحقیق کرنے کی کہ وہ کون غلام تھے، کون لوگ تھے وہ۔ آگے آتے ہیں، وان المغیرہ تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ بے شک اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے تم پر امہات کی، یعنی امہات ماؤں کی نافرمانی، یہ تو معنی اصل میں ہوا ماؤں کی نافرمانی، ہاں جی، اور اس طرح والدین اگر باپ ہے تو اس کی بھی نافرمانی جو ہے وہ ماں کے ساتھ، دیگر احادیث میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہاں خاص طور پر امہات کی نافرمانی کو اللہ نے حرام کر دیا تم پر، وَوَعْدَ الْبَنَاتِ،
اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پری اسلامک پیریڈ، بیفور اسلام، یہ جو جہالت تھی اس کا یہ ایک شاخسانہ تھا، اور یہ جہالت کی ایک انتہا تھی۔ اگرچہ جنگلی جانور یا درندہ جو ہے، مثلا شیر جو کہ بہت انسان کا دشمن ہے، بڑا اور درندہ ہے، وہ اپنے بچے کی حفاظت تک کے لیے، جو شیرنی ہے وہ اپنی آخری جان تک لڑا دیتی ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس سے بھی کہیں درندوں سے بھی آگے، بھیڑیوں سے بھی آگے بڑھ گیا جہالت میں، کہ اپنے ہاتھوں اپنے پیدا کردہ جو شکم مادر سے جن کا تعلق تھا یا ہوتا تھا، ان کو وہ زندہ درگور کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور لڑکیوں کو نہیں، لڑکوں کو بھی کرتے افلاس کے ڈر سے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کے ذکر ہے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اور بچیوں کو وہ کر دیتے تھے بسا اوقات زندہ درگور کے، اس سے معاشرے میں جو ہے ہم اپنا منہ دکھا سکیں۔ تو یہ عجیب ہی ان کا ایک زندگی میں ایک طرز عمل تھا کہ جس سے جنگل کے جانور بھی جو ہیں وہ بھی شرما جائیں۔ وباد البنات ومنع بہات، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے حرام کیا تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ ومنع بہات، منع بہات اس کا معنی ہے یعنی بخیلی کرنا، کنجوسی کا مظاہرہ کرنا، وہات اور بلا ضرورت مانگنا، دست سوال دراز کرنا۔ منع کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز روکنا، یعنی اپنے پاس ہے تو بخل کی وجہ سے، اور ہاتھ کا معنی لاؤ دو مجھے، مراد ہے کہ جو بھی چیز ہے دوسرے کی جیب پہ نظر ہو، اور ہر وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں کسی سے کوئی فائدہ اٹھاؤں اور مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ تو انتہائی یہ کمینگی اور انتہائی یہ ایک انسانیت کی اعلی اقدار کی یہ منافی چیز ہے۔ ومنع وہات۔ اللہ اکبر۔ وقارہ لکم قیل وقالا، اور اسی طرح ناپسند جانا اللہ نے تمہارے لیے کیا، کیلو کال، جسے ہم اپنی زبان میں بھی کیلو کال کہتے ہیں، کیڑے نکالنا باتوں میں، اور بہت زیادہ گھس کر کسی بات میں اپنا اس کا جو نتیجہ ہے وہ اخذ کرنے کے لیے پوری جستجو کرنا، جبکہ اس کے بغیر اس کا گزارا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں۔ تو خاص طور پر کسی کی بابت یا کوئی معاملہ تو اس کی بابت، کیلو کال سوا مراد ہے کہ فضولیات کہہ لو۔ وکثرت السؤال، اور بہت زیادہ سوالات کرنا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے کس حد تک اسلام نے ان کو کنڈیم کیا ہے، ان بری مائنس چیزیں جو کہ معاشرے میں اپنا بہت ہی منفی ایک اپنا شو کرتی ہیں نتیجے، رزلٹ، اور اس کے بڑے نقصانات۔ اور اسی طرح وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو بے دریغ ضائع کرنا، یعنی بغیر ضرورت کے مال کو کنزمپشن جو ہے مال کی، کنزمپشن، یہ مال کہ ضرورت نہیں ہے اور اس کو لٹا رہا ہے، بہا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، تو یہ مال اللہ کی نعمت ہے، تو صرف اس حد تک انسان کو استعمال میں لانا چاہیے جو اس کی ضرورت پوری کر سکے، تو بقیہ جو مال ہے وہ ضرورت مند کو دے کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ متفق علیہ، حدیث بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی۔ تو اوپر کی جو حدیث ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے 4914، اس میں یہ جو عبارت ہے عزیز طلبہ، یہ میں آپ کو پھر شو کر کیے دیتا ہوں، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ وَلَٰكِن لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، یہ جو اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ بڑی اہم عبارت ہے۔ وَلَٰكِن لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، اس کا میں نے ترجمہ یہ بتایا تھا کہ لیکن میں ان کے ساتھ رشتہ داری تو ہے، اور میں اس رشتہ داری کی جو تری ہے اس کو اس کے ساتھ تر رکھوں گا۔ یہ ہے معنی اس کا، یعنی رشتہ داری جو ہے
اس میں صلہ رحمی کے ذریعے اس رشتہ داری کو میں برقرار رکھوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ جو ہے ومن آبہات، اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ جو الفاظ ہیں ومن آبہات، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حرام کیا ہے من آبہات، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، بخیلی اور گداگری، بخیلی اور گداگری ایک ہی انسان میں دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہوگا۔ جب بخیل ہوگا تو وہ لالچی بھی بہت زیادہ ہوگا، حریص بھی بہت ہوگا، مانگے گا بھی بار بار۔ اور اسی طرح لفظ وعد البنات، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اور کیلا وقوالا بمعنی فضول بات، فضول کلام بغیر ضرورت کے کہی گئی۔ اس حدیث کو یاد کر لیجئے، بہت زیادہ ضرورت ہے اس حدیث کو، اس کے پیغام کو، میسج کو پھیلایا جائے معاشرے میں۔ وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الکبائر، کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کیا؟ شتم الرجل والدیہ، کہ آدمی کا گالی دینا اپنے والدین کو، من الکبائر، یہ بڑے کبار کبیرہ گناہوں میں سے۔ قالوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولیشتم الرجل والدیہ، تو کیا ایک آدمی جو ہے، کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے یا دیتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ وہ کس طرح؟ کہ یسب ابر رجل، کہ وہ آدمی جو ہے وہ کسی اور آدمی کے باپ کو گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، فیسب اباہ، تو وہ آگے سے جواب میں اس کے باپ کو گالی دے گا۔ اسی طرح ویسب امہ، اور وہ آدمی جو ہے کسی اور کی والدہ یا ماں کو گالی دے گا، فیسب امہ، تو وہ آگے سے جواب میں اس کی ماں کو گالی لوٹائے گا۔ تو ایک طرح سے یہ گویا کہ اس نے اپنے والدین کو گالی دینا شروع کی۔ تو بہرحال حقیقت میں اپنے والدین کو گالی دینا، اس کا سبب دوسرے کے والدین کو گالی دینا ہوا۔ اسی طرح بیان ہی عزیز طلبہ، جب یہ خدشہ ہو کہ آپ کے حقیقی معبود برحق پر کوئی چڑھائی نہ کر دے، تو آپ اس کے جھوٹے معبود کو بھی برا نہ کہیں اس کے سامنے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے جواب میں اگر آپ کو یہ خدشہ ہو، آگے ہے ہمارے پاس حدیث 4917۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الابر البر، کہ ابر البر یعنی ابر البر، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی، یقیناً نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ صلہ صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، ہاں جی، صلۃ الرجل، کہ آدمی کا رابطہ رکھنا، وابستہ رہنا، صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اہل ود ابیہ، اپنے باپ کے جو اپنا ہے دوست وغیرہ، باپ کے تعلق والے، باپ کے دوست ہیں جی، بعد ان یولیا، اس سے پہلے کہ وہ باپ ان سے اپنا منہ پھیر لے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کا باپ جب وہ فوت ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف صدار جائے، چلا جائے، تو باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس اپنے باپ کے جو دوست ہیں، تعلق والے لوگ، ان سے صلہ رحمی کرے، ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، ان کو ہدایت تحفے وغیرہ دیتا رہے۔ تو حدیث کے الفاظ صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، اس کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ انسان کا اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ وابستہ رہنا، صلہ رحمی کرنا، ٹھیک ہے جی؟
وقتاً فوقتاً ان کو جا کر ملنا، ان کو تحفے تحائف دینا، ان کی عزت احترام وقار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا۔ اچھا جی، آگے ہے وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب، جو شخص یہ پسند کرتا ہے یا چاہتا ہے، ان یبسط لہو او ان یبسط لہو فی رزق ہی، کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے، یعنی اس کا رزق بڑھا دیا جائے، فراخ کر دیا جائے، وان ینسأ لہ فی اثرہ، اور یہ کہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کیا جائے، اس کی عمر دراز کی جائے، تو وہ پھر کیا کرے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا یہ ایک نسخہ ہے۔ حالانکہ آدمی جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے، دو چیزیں اس کی رس اس کی بڑھتی ہے، ایک یہ کہ میری عمر بڑھے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کا مال و متاع مجھے ملے، دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ تو دونوں کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، خاص طور پر جو رشتہ دار ہیں یا خونی رشتہ دار تعلق والے لوگ، ان کے ساتھ تعلق رکھے، اچھا برتاؤ کرے۔ حدیث کے الفاظ، وَيُنْ سَأَلَهُ فِي آثَارِهِ کو انڈر لائن کیجئے، کہ اور اس کی اجل میں تاخیر کی جائے، اس کی عمر دراز کی جائے۔ اور بعضوں نے اس کا مفہوم یہ بھی لیا ہے اس عبارت کا، کہ لمبی عمر کا یہاں مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی خواہ فوت بھی ہو جائے، دنیا سے چلا بھی جائے اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے، تو وہ نیک نام رہے گا، اس کی اولاد نیک ہوگی جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے گی۔ اور فری اصل رحمہ کے دو طریقے ہیں صلہ رحمی کے، کیا کہ اگر وہ محتاج ہیں اپنے قریبی رشتہ دار عزیز، تو ان کی ضروریات کا خیال رکھے، اور اگر محتاج نہیں تو کم از کم انہیں ملے، ان کی عزت کرے، ان کا حال احوال دریافت کرے، انہیں تحائف وغیرہ دیا کرے، اور جب بھی ملے محبت سے، عقیدت سے ملے۔ تو یہ ہے صلہ رحمی کا انداز۔ اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، خلق اللہ الخلق، کہ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا، فلما فراغ منہ، تو پھر جب اللہ اپنی مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہوا، جب اس نے پیدا کر لی پوری مخلوق، قامت الرحم، تو رحم جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تعلق خونی رشتہ، فاخذت بحق والرحمانی، تو اس نے پکڑ لیا رحمان کی کمر کو، حقوا، بحقوا، ہاں جی۔ تو حقوا ویسے کہتے ہیں یہ جو ران کے اوپر، پیٹھ کے اوپر کا حصہ اور کمر کے نیچے کا حصہ، اصل یہ ہے۔ بس اوقات آدمی کسی کو پکڑنا چاہے نا، تو پیچھے سے اس کو وہ اپنا پکڑتا ہے اپنے بازوؤں سے، تو حقوا کمر ہی مراد سے لے لیجئے، رحمان کی کمر کو اس نے پکڑ لیا، فقال ماہ، اس پر رحمان نے، رحمان رحیم کریم ہمارے پروردگار نے فرمایا، ماہ، رک جائیے، ہٹ جائیے، قالت، تو رحم کہنے لگا، ھذا مقام العائذ بکا من القطیعتی، کہ اے اللہ، اے الرحمن، یہ وہ جگہ ہے، المقام، یہ وہ مقام ہے، العائذ بکا، کہ وہ کوئی شخص جو ہے وہ تجھ سے پناہ پکڑے، من القطیعت، قطع رحمی سے۔ ہاں جی، تو یہ وہ مقام ہے، یعنی یہ وہ اس شخص کا مقام ہے جو، ہاں جی، العائذ بیکا، جو کہ پناہ پکڑنے والا ہو تیری ذات کے ساتھ، من القطیعت، قطع رحمی کرنے سے، قطع رحمی سے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا میں نے یہ انداز اپنایا ہے۔ تو کالا، پھر اللہ رحمان نے فرمایا، الا ترضینا، رحم سے، کہ کیا تو راضی نہیں اس بات پر، اناسلا من واسالہ کے، کہ اناسلا، کہ میں اس سے جڑا رہوں، اناسلا،
ताल्लुक़ कायम रखूं, मन वसाला के, जो तुझ से जुड़े, जो तुझ से कायम रख ताल्लुक़ कायम रखे। वाक़ता मन कता की, और मैं उससे अपना कता ताल्लुक़ी कर लूँ, सरफ नज़र कर लूँ, मन कता के जो तुझ से ताल्लुक़ तोड़ दे। कालत, तो इस पर जो रहम है उसने कहा, भला हाँ क्यों नहीं या रब, ए मेरे परवरदिगार। हाँ या रब, क्यों नहीं, ऐसे ही। काला, तो अल्लाह पाक रहमान ने फरमाया, फ़ज़ा की, तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा जैसा कि मैंने तेरे साथ अहद किया, ऐसे ही होगा। तो ये हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। हदीस में अल्फाज हक व रहमान, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब है रहमान की कमर। तो इस हदीस से ये भी मालूम हुआ है अजीज़ तलबा के हक, हक हुआ यानी जो अल्लाह ताला की एक सिफत है, हक व रहमान, कमर। दीगर औसाफ की तरह, जैसे अल्लाह पाक के यदुन, हाथ का तज़किरा है, वजहुन, चेहरा, उसका भी जिक्र है अल्लाह पाक के चेहरे का, है जी, कुरान मजीद में है। और इसी तरह साकुन, अल्लाह ताला की पिंडली का भी जिक्र है, यौम युक्शफ़ु अन साकिन, और यदुल्लाह मगलूला। और इसी तरह अपना वजहुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे का भी कुरान में जिक्र हुआ है। और ये भी वाज़ेह हुआ है इस हदीस से कि जब से अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, पैदा की है, तो उस वक़्त से ही रिश्तेदारों से सिला रहमी करना भी फ़र्ज़ है। क्योंकि साथ ही अल्लाह ने फरमाया ना, जब अल्लाह मखलूक से फ़ारिग हुआ तो उस वक़्त ही ये जो रहम है उसने ये इल्तिजा की, रहमान की कमर पकड़ कर। बाकी जो अल्लाह ताला की सिफ़तें हैं उनको उसी तरह ही हम तस्लीम करेंगे जिस तरह दीगर सिफ़तों को, कि उस पर ईमान लाएंगे। बस उसकी जो हकीकत और कुनहा है वो, जैसा कि सलफ़ सालेहीन ने ये फरमाया है कि उस बारे में, कमा यली को बेजलालिही जल्ला शानुहु, जिस अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ात के शयान शान है, ये सिफ़ात सारी उसी तरह की हैं। उनकी कुनहा और हकीकत को हम नहीं जानते, लेकिन उस पर ईमान है हमारा, हम तस्लीम करते हैं। वान हो, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, काला, वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमु शुजनतुम मिनर रहमान, के रहम जो है, शुजनतुम मिनर रहमान, ये रहमान से लिया गया है। शुजनतुन यानी तो खाजो मिनर रहमान, मिनर रहमान, या मुश्तक्कतुन, मुश्तक है या लिया गया है रहमान से ही, क्योंकि ये रा और हा और मीम तीन हरफी मादा है ना, तो ये रहमान में भी रा, हा और मीम, ये मादा है से हरफी असल का। फ़क़ाल अल्लाह, तो तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन वसला के वसलतहु, के जिसने तुझे मिलाया, जिसने तुझसे ताल्लुक़ वाबस्ता रखा, कायम रखा, वसलतहु, तो मैं उसके साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखूँगा। वमन कता के कताअतहु, और जिसने तुझसे अपना ताल्लुक़ तोड़ा, कताअतहु, तो मैं भी उसे अपना ताल्लुक़ तोड़ दूँगा। ये हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये मरवी है। क़ालत, वो कहती हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श, ये हदीस नंबर 4921 है, कि अर्राहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श, के रहम जो है वो लटका दिया गया है, मुअल्लक़तुन बिल अर्श, अल्लाह पाक के अर्श के साथ। तक़ूल, वो कहता है, मन वसलनी, जिसने मुझे मिलाया, वसलहुल्लाह, अल्लाह उसको मिलाए। यानी ये एक दुआया कलिमात भी हैं, हो सकते हैं कि जिसने मुझे मिलाया, वसलहुल्लाह, अल्लाह उसे मिलाए।
ٹھیک ہے، اسے جوڑے، یعنی جس نے میرے ساتھ تعلق قائم رکھا تو اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھے۔ دعائیہ کلمات بھی ہیں۔ ومن قطعنی قطع اللہ، اور جس نے مجھے توڑا یعنی مجھ سے قطع تعلقی کی، قطع اللہ تو اللہ اس سے قطع تعلقی فرمائے۔ تو یہ رحم جو ہے اس کا یہ کہنا ہے جو اللہ پاک کے عرش کے ساتھ اپنا لٹکا دیا گیا ہے۔ معلقۃن کو انڈر لائن کیجئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو رحم ہے ایک قسم کا اللہ کی مخلوق ہے، اور ایک مخصوص جسم رکھتا ہے جو کہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ مگر دیگر جو اپنا صفات ہیں یا اللہ کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے ہم سے پردے میں رکھا ہوا ہے اور اس کی حقیقت ہم پہ منکشف نہیں فرمائی، تو اس کی گناہ ان کی طرح اس کی بھی حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی اصل کیفیت کیا ہے اور کس طرح وہ یہ بات کہتا ہے۔ واللہ عالم۔ آگے حدیث ہمارے پاس، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو قطع تعلقی ہے اس کی شناعت و قباحت واضح ہے، اور جو صلہ رحمی ہے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت جو ہے فضیلت وغیرہ وہ بھی بالکل کلیئر دین سان ہے، واضح ہے روز روشن کی طرح۔ آگے ہمارے پاس حدیث وان جبیر بن مطعم، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں جی، قاطع، ناتا توڑنے والا۔ تو جو بھی شخص ناتا توڑنا حلال سمجھ کر یہ کام کرے ولیعوذ باللہ، تو وہ کافر ہو جائے گا، دائمی جہنمی ہوگا۔ اور جو اسے حلال نہ سمجھے بلکہ اسے گناہ خیال کرے اور اس کے باوجود وہ قطع رحمی کا مرتکب ہو، تو اسی قدر سزا دیا جائے گا جب تک رحمان چاہے گا۔ گویا کہ یہ پھر حرام کا ارتکاب ہوا۔ تو سب سے بڑا حرام کاموں میں سے، بڑے حرام کاموں میں سے بھی یہ ایک حرام کام ہوگا اگر اس کو حرام سمجھ کر ایسی جو ہے وہ حرکت کرے یا اس قسم کے عمل کا ارتکاب کرے، ولیعوذ باللہ۔ ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس حدیث وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافئ، کہ نہیں ہے صلہ رحمی کرنے والا وہ اصل میں بالمکافئ جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بالمکافئ، ولیکن الواصل الذی، اور حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے الذی اذا قطعت، کہ جب اس سے قطع تعلقی کی جائے، جب اس سے اپنا تعلق ختم کیا جائے، کاٹا جائے، ناتا توڑا جائے، تو رحمہ، یعنی قطعت رحمہ وصلہ، تو وہ اس کو آگے سے جواب میں جوڑے۔ اصل یہ ہے صلہ رحمی۔ بدلے میں صلہ رحمی جو ہے وہ تو کوئی کمال نہیں، لیکن یہ بھی خیر بڑی اچھی اچھائی ہے، صفت ہے، لیکن اصل کمال اس کا ہے کہ جس سے کوئی اپنا تعلق توڑے اور وہ اس کے ساتھ جڑا رہے۔ حدیث میں لفظ المکافئ کا مطلب انڈر لائن کیجئے، کسی کام کے بدلے میں کوئی کام کرنے والا، برابر کی سطح پر کوئی عمل سر انجام دینے والا۔ مطلب یہی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے بھائی بندوں کے ظلم و زیادتی کے مقابلے میں ان سے حسن سلوک کرنا، تو یہ ہے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی سنت طاہرہ۔ جبکہ احسان کے بدلے میں احسان یا صلہ رحمی کے بدلے میں برابری کی سطح پر صلہ رحمی، یہ کوئی خاص کمال نہیں، یہ تو ہمیں بعض اوقات کفار جو ہیں وہ بھی آپس میں کرتے نظر آتے ہیں۔ اچھا یہ آگے ہے حدیث، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رجلا، کہ بے شک ایک آدمی نے قالا، عرض کی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان لی قرابتن، کہ میں بے شک میرے لیے قرابت داری ہے، یعنی
کچھ قریبی رشتہ داری ہے میرے لیے، میرے پاس کچھ لوگ ہیں جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، حاصل ہوں میں ان سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہتا ہوں، صلہ رحمی تعلق وابستہ ان سے رہنا چاہتا ہوں، ویقطعونی اور وہ جو ہے وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، وہ مجھ سے وہ نہیں چاہتے صلہ رحمی کرنا، وہ قطع رحمی جواب میں کرتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ احسان کروں، احسان کا برتاؤ کروں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ اور میں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ جبکہ اس کے جواب میں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، برائی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بدسلوکی کرتے ہیں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، ہاں جی، اسی طرح وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ میں ان سے کوئی غلطی سرزد ہو یا کوئی ظلم و زیادتی تو میں ان سے درگزر کرنا چاہتا ہوں اور درگزر کرتا بھی ہوں، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ جبکہ وہ جواب میں مجھ پر کیا کرتے ہیں، وہ زیادتی ہی کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ یعنی جہالت کا جو ہے وہ شاخسانہ ہے کہ وہ مجھ پر ایسا میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں بجائے باوجود میرے حسن سلوک کے، فقالا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود کہا، ایسا ہی ہے، تو فَكَأَنَّمَا تو گویا کہ حالات یہ ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ تو پھر تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا ہے، تو ان کو راکھ یعنی گرم راکھ جو ہے وہ چکھاتا ہے، ٹھیک ہے، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ اور جہاں تک معاملہ تیرا ہے تو پھر اس حسن سلوک کے صلے میں جو کہ وہ نہیں کرتے، اللہ تجھے یہ صلہ دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہتا ہے تیرے ساتھ، من اللہ اللہ جل شانہ کی جانب سے، ظہیر ایک مددگار، علیہم ان کے خلاف، تجھ پہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک معاون اور مددگار وہ تیری مدد میں رہتا ہے ان کے خلاف، ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک جب تک کہ تو ان کے ساتھ اس روش پر قائم رہے گا، اس اچھی عادت پر قائم رہے گا اور وہ تیرے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اس وقت تک اللہ ان کے خلاف تیرے حق میں مدد فرمائے گا، اور اللہ کی طرف سے کئی مددگار جو ہیں وہ تیرے ساتھ ساتھ ہوں گے، ظہیر ان سے مراد اللہ کی طرف سے مدد ہے، تو وہ اللہ کی مدد کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، فرشتوں کے ذریعے یا اپنی بندوں کی جو مخلوق ہے اللہ کی زمین پر، ان کے دلوں میں اللہ بات ڈال دے کہ اپنے میرے اس بندے کی تم فیور میں رہو، حمایت میں رہو اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہو، تو وہ اگر نہیں کرتے تو یہ ہے اس کا معنی اور مفہوم، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ حدیث کے الفاظ تصفہم الملہ، ان کو آپ ذرا کیجیے انڈر لائن، جن کا مطلب ہے کہ تو ان کو گرم راکھ پھکاتا ہے اس طریقے سے، اگر وہ تیرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں اور تو ان سے صلہ رحمی کرتا ہے تو گویا کہ تو ان کو گرم راکھ جو ہے پھکاتا ہے، یعنی ان کے منہ میں ڈالتا ہے، ظہیر ان کا مطلب ایک مددگار، صلہ رحمی اور غمخواری کی خوبی یہاں عیاں ہوئی اس حدیث سے بھی، جیسا کہ باب البر وسیلہ اس کا عنوان ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔